پارہ نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، یہ صاحبان تقوی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے مجسم ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، پابندی سے پورے اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ وہ ان تمام باتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جنہیں اے رسول ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہیں، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ مختصر تفسیر۔ الف لام میم، یہ قرآن مجید کے حروف مقطعات میں پہلا حرف ہے جس کے معنی بظاہر لغت عرب میں موجود نہیں ہیں، اور یہ در حقیقت عبد و معبود کے درمیان ایک رمز ہے جس کی تشریح خاصان خدا کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ لا ریب فیہ، یعنی لوگ تشکیک کی بہت کوشش کریں گے لیکن اس کتاب میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ کتاب ہر شک و شبے سے بالا تر ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت کا لفظ منزل مقصود تک پہنچا دینے والی ہدایت کی طرف اشارہ ہے جو متقین کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے، اور واضح رہے کہ اسلام میں تقوی کے لیے ایمان بالغیب کے ساتھ نماز اور انفاق بھی ضروری ہے۔ صرف ایمان کے بھروسے پر تقوی حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور قرآن مجید سے استفادہ کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ بے شک قرآن مجید ہدایت دے گا، لیکن تقوی کے بعد، اور تقوی ایمان کے ساتھ نماز اور انفاق یعنی بدنی اور مالی دونوں طرح کی قربانیوں کا مطالبہ کر رہا ہے۔ تقوی نہیں ہے تو قرآن کی ہدایت کا فائدہ بھی نہیں ہے، اور یہ قرآن و اہل بیت کا کمال اتحاد ہے کہ قرآن ھدی للمتقین ہے اور علی امام المتقین ہیں۔ قرآن انہی کو ہدایت دے گا جو مومن، نمازی اور کریم الطبع ہوں، اور حضرت علی علیہ السلام انہی کی امامت کریں گے جو انہی صفات والے ہوں۔ ایمان و عمل نہیں ہے تو نہ قرآن کام آئے گا اور نہ اہل بیت علیہم السلام سفارش کریں گے، جبکہ دونوں ہی ہادی ہیں اور دونوں ہی شفاعت کرنے والے ہیں۔ دونوں ہی کا مطالبہ پرہیزگاری کا ہے کہ تم اپنے طور پر پرہیزگار بنو، پھر اگر غلطی ہو جائے تو شفاعت کرنا ہمارا کام ہے، بغاوت میں شفاعت نہیں ہوا کرتی۔ یقیمون الصلاۃ، یہ تمام ارکان و شرائط اور مکمل پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے کا اشارہ ہے، ورنہ نماز کا تذکرہ تو یصلون سے بھی ہو سکتا تھا۔ مما رزقناہم، یہ انسانی ذہن کی اصلاح ہے کہ انسان انفاق کر کے مغرور نہ ہو جائے کہ ہم نے کوئی کام کیا ہے، نہیں، اس نے اسی مال میں سے انفاق کیا ہے جسے خدا نے پہلے بطور رزق اسے دیا ہے۔ پھر انفاق کرتے وقت رزق اور انفاق کے تناسب پر بھی نگاہ رکھے کہ خدا نے اسے کتنا رزق دیا ہے اور اس نے اس کی راہ میں کتنا خرچ کیا ہے،
انسان کار خیر کرتے وقت اس نقطے کی طرف سے بالکل غافل ہو جاتا ہے اور اپنے عمل کی مقدار کو دیکھنے لگتا ہے کہ ہم نے سب سے زیادہ چندہ دیا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ خدا نے بھی اسے سب سے زیادہ رزق دیا ہے، اور خدا کی عطا کے مقابلے میں اس کے عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ غیب، یوں تو ہر غیر محسوس شے کا نام غیب ہے جو نگاہوں میں نہیں آتی، لیکن ہر غیب پر ایمان لانا ایمان کا جز نہیں بن سکتا۔ اس سے مراد ایسے امور ہیں جو غائب بھی ہیں اور جزو ایمان بھی ہیں، چاہے وہ قیامت کی تفصیلات ہوں یا امامت کے متعلقات۔ بیما انزل الیک، اس جملے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام نہ ماضی سے رابطہ توڑنا چاہتا ہے اور نہ مستقبل سے۔ اس کے نزدیک جس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے حقائق پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح ماضی میں تمام نازل ہونے والی باتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور آخرت کا ایقان بھی لازم ہے۔ ماضی کا خیال عبرت کا سامان فراہم کرتا ہے اور مستقبل کا لحاظ ذہنی آمادگی کا سبب بنتا ہے۔ یوقنون، یہ اشارہ ہے کہ صرف ایمان ہی کافی نہیں ہے بلکہ ایقان ضروری ہے، اور یقین آخرت کے بغیر اصلاح عمل اور انفاق کا کوئی امکان نہیں ہے، اور یقین آخرت کے بعد پھر بدعملی اور بخل کا امکان بھی نہیں رہ جاتا ہے۔ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت کے حامل ہیں اور فلاح یافتہ اور کامیاب ہیں۔ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ہے ان کے لیے سب برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر گویا مہر لگا دی ہے کہ نہ کچھ سنتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں، اور آنکھوں پر بھی پردے پڑ گئے ہیں، ان کے واسطے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ مختصر تفسیر، اس مقام پر انسانوں کی 3 قسموں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلی قسم میں صاحبان ایمان ہیں جن کا ایمان غیب پر ہے اور نماز اور انفاق وغیرہ کے پابند ہیں۔ دوسری قسم ان کفار کی ہے جو انتہائی متشدد ہیں کہ ان پر ہدایت کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا ہے، گویا ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے اور آنکھوں پر پردے پڑ گئے ہیں، وہ بہرے ہیں کہ آواز حق سنتے نہیں ہیں، گونگے ہیں کہ کلمائے حق بولتے نہیں ہیں، اور اندھے ہیں کہ آیات حق کو نہیں دیکھتے ہیں، اور ان سے کسی کار خیر کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ تیسری قسم ان منافقین کی ہے جن میں اتنی ہمت تو ہے کہ بظاہر کفر سے الگ ہو گئے ہیں، لیکن دل میں ایسی بیماری رہ گئی ہے کہ اپنے اسلام ہی کو فریب دہی کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں، اور اس طرح ان کی بیماری روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ اپنے فساد کو اصلاح کا نام دیتے ہیں اور صاحبان ایمان کو بے وقوف سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے کفار سے قطع تعلق کر کے دنیاوی فوائد کے دروازے بند کر لیے ہیں۔ ان تمام تذکروں کا مقصد یہ ہے کہ عالم انسانیت کے سامنے یہ سارے کردار رہیں اور انسان دوسروں کا حساب کرنے کے بجائے اپنا محاسبہ کرتا رہے اور یہ دیکھتا رہے کہ خود اس کی نگاہ میں اس کا شمار کس قسم کے لوگوں میں کیا جا سکتا ہے۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا اور آخرت پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ صاحب ایمان نہیں ہیں۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ یہ خدا اور صاحبان ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ اپنے ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے اور خدا نے نفاق کی بنا پر اسے اور بھی بڑھا دیا ہے، اب اس جھوٹ کے نتیجے میں انہیں دردناک عذاب ملے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ برپا کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ حالانکہ یہ سب مفسد ہیں اور اپنے فساد کو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دوسرے مومنین کی طرح ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان اختیار کر لیں، حالانکہ اصل میں یہی بے وقوف ہیں اور انہیں اس کی واقفیت بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جب یہ صاحبان ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیاطین کی خلوتوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہاری ہی پارٹی میں ہیں، ہم تو صرف صاحبان ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ حالانکہ خدا خود ان کو مذاق بنائے ہوئے ہے اور انہیں سرکشی میں ڈھیل دیے ہوئے ہے جو انہیں نظر بھی نہیں آ رہی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو دے کر گمراہی خرید لی ہے، جس تجارت سے نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ اس میں کسی طرح کی ہدایت ہے۔ مختصر تفسیر۔ منافقین کا اصلی کردار ہر دور میں یہی رہا ہے کہ وہ صاحبان ایمان سے ایمان و ہدایت کی بات کرتے ہیں اور اپنی جماعت میں استہزاء اور مذاق کا حوالہ دیتے ہیں، حالانکہ خدا ان کے استہزاء کا جواب اس طرح استہزاء سے دے رہا ہے کہ ان کا اعتبار نہ اس جماعت میں ہے اور نہ اس جماعت میں۔ اب وہ ہر آن اپنے دل میں ایک طرح کا چور محسوس کرتے ہیں، اور یہ کرب انگیز کیفیت ہے جس کا اندازہ وہی شخص کر سکتا ہے جو اس منزل سے گزر رہا ہو، اس کا اندازہ ہر شخص کو نہیں ہو سکتا۔ واضح رہے کہ کبھی کبھی صاحبان ایمان کو بھی ایسی دوہری پالیسی اختیار کرنا پڑتی ہے اور اس کرب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ منافق کافر کی جماعت کا آدمی ہوتا ہے اور صاحبان ایمان کا مذاق اڑاتا ہے، اور مومن ایمانی جماعت کا فرد ہوتا ہے اور کافر کو غلط فہمی میں رکھنا چاہتا ہے، جو کام اسلامی فوج کی طرف سے جاسوسی یا تقیے کے موقع پر انجام دیتا ہے۔ آیات کریمہ پر باقاعدہ غور کرنے سے منافق اور صاحب تقیہ مومن کے کردار کا فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔